مریم وزیر اعظم بن گئی، کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی کولیشن میں بیٹھ سکتی ہے؟ لاٹری کبھی کبھی کھلتی ہے، ہر بار نہیں کھلتی ہے۔ اقتدار آپ کو ایسے ہی بغیر محنت کے کہیں بھی کسی کو مل جائے تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ 2024 کا منظرنامہ آپ سے چھپا ہوا ہے یا مجھ سے چھپا ہوا ہے؟ کوشش ہو رہی ہے چچا کو ہٹا کر بھتیجی وزیراعظم بن جائیں۔ لاٹری کبھی کبھی کھلتی ہے، ہر بار نہیں۔ جو طرز حکمرانی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ لاٹری دوبارہ کھلے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے مریم نواز پر کہا، خودداری کی باتیں وہ کریں جو خود میرٹ پر آئیں۔ کسی کو بغیر محنت کے اقتدار مل جائے تو اسے پھر سمجھ نہیں آتی۔ نون لیگ کو ہمیشہ ان کی تقریر لکھنے والوں نے ہی مروایا ہے۔ اسکرپٹ رائٹر مریم نواز کو مس لیڈ کر رہا ہے۔ لکھنے والا وہی ہے جس نے پہلے لکھا مجھے کیوں نکالا۔ ہم نے تو پاکستان کو کھپے کا نعرہ لگایا، سرکاری ٹی وی سے نکالا گیا شخص آج بھی متنازع گفتگو کرتا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں، میں اس شخص کے ساتھ ہوں۔ سیلاب زدگان سے توجہ ہٹانے کے لیے نون لیگ پنجاب کارڈ کھیل رہی ہے۔ آئیں دوبارہ الیکشن لڑیں، لگ پتہ جائے گا کس نے کام کیا، کون ٹک ٹاکر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مریم نواز وہ تیاری کر رہی ہیں اور اس ملک کی وزیر اعظم بنے گی اور میاں شہباز شریف صاحب خود وزارت عظمیٰ کا حلف دلائیں گے۔ کوئی شک نہیں، مریم نواز تیاری کر رہی ہیں اور وزیر اعظم بنیں گی۔ نواز شریف فیصلہ کر لیں تو مریم نواز کے وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ شہباز شریف خود وزارت عظمیٰ ان کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ لیکن رہنما رانا ثناء اللہ کا شرجیل میمن کو جواب، کہا نہیں معلوم صدر زرداری نے محسن نقوی کو کیوں بلایا۔ وہ صدر زرداری کے منہ بولے بیٹے ہیں، اکثر ایوان صدر میں موجود ہوتے ہیں۔ پہلے کہا تھا محسن نقوی کی مہربانی ہے، ورنہ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کی کارکردگی کی وجہ سے کوئی ان تک نہیں پہنچ سکا۔ سیاسی گرما گرمی میں نواز شریف اور آصف زرداری کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مریم نواز عثمان بزدار نہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں تو پنجاب کی ہی بات کریں گے۔ پنجاب سے جلنے والے دماغوں کی صفائی کر رہی ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 17 پنجاب کی تقریب سے خطاب کا پھر ان کو غصہ آتا ہے کہ میں پنجاب کی بات کیوں کرتی ہوں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں بات نہ کروں تو کون کرے گا۔ پنجاب صاف ستھرا ترقی یافتہ ملکوں کی طرح ہے، ایسے ہی سندھ اور دیگر صوبوں کو بھی صاف دکھنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو حکومت سے سوال کرو، آٹا مہنگا ملتا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے تو حکومت سے سوال کرو، یہ آپ کا حق ہے، یہ تو مانگے بنا ملنا چاہیے۔ آج 700 کے قریب مشینری ستھرا پنجاب کے حوالے کی۔ جس طرح ایک بیٹی اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے اور سجاتی ہے، میری بھی یہ کوشش ہے۔ جب سے حلف اٹھایا ہے، کوشش ہے پنجاب کا کونا کونا چمک اٹھے۔ گوگی پنکی کے دور میں پنجاب کی گلیوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو صفائی کا نظام بھی ختم ہو گیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پیپلز پارٹی نون لیگ تناؤ کم کرنے کے لیے سرگرم، آج وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ محسن نقوی صدر آصف علی زرداری کا پیغام شہباز شریف کو پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر پیپلز پارٹی نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اس سے پہلے صدر آصف علی زرداری سے وفاق کے وزیر داخلہ نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ صدر نے محسن نقوی کو موجودہ صورتحال میں کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے بتایا، وزیر داخلہ محسن نقوی کو پیپلز پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری جیسے ہی کراچی پہنچے تو وزیر داخلہ محسن نقوی کو مدعو کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ میں ٹوپی ڈرامہ نہیں تو عدم اعتماد میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے، اعتماد کا ووٹ تو دیا جا سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت سازی کے لیے اتحاد ممکن نہیں۔ اسد کیسر نے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ووٹ دینے کی بات کی ہے۔ پارلیمان اور اس کی کمیٹیاں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی متحد ہے۔ صحت مند مکالمہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ ناصر عباس اور محمود اجگزئی نے ثابت کیا وہ ثابت قدم ہیں۔ یہ خابرین جمہوری سیاست کا ماضی رکھتے ہیں۔ Today, the
the Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics guided by our religion, Islam. मलेशियन यूनिवर्सिटी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को PhD के एजाज़ी डिग्री अता कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, नौजवानों को इंसानी की खिदमत के लिए मौक़े देना हमारी जिम्मेदारी है। मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द से मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मुंजायद है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल और आसानी पैदा करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया के बाद वतन वापस पहुँच गए। पाँच 6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद जुमेरात को वतन वापस पहुंचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, सेनेटर मुश्ताक से फ़ोन पर बात हुई, वो खैरियत से हैं और उनकी हौसले बुलंद हैं। समूद फ्लोटिला का हिस्सा बनने पर सेनेटर मुश्ताक की हिम्मत और साबित कदमी को सराहा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में अपने ऊपर ढाए गए मज़ालिम की खुदास सुनाई। कहा, इसराइली फ़ौज ने हमें हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाली, कुत्ते छोड़े गए, तशद्दुद किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की, लेकिन हम गज़ा को बचाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ट्रंप अमन मंसूबे पर मिस्र में मुज़ाकरात। कतरी वज़ीर-ए-आज़म आज शर्म अल शेख पहुँचकर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है, इसराइल ने गज़ा अमन मंसूबे में तब्दीलियाँ की। गज़ा की तामीर नौ आलमी ताउन से होगी, मगर फैसले फ़लस्तीनी खुद करेंगे। फ़लस्तीनियों को अपने मुस्तक़बिल के तय्युम की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। अभी हमास के मुस्तक़बिल पर बात करना क़ब्ल वक्त है। असल इख्तियार फ़लस्तीनी अवाम का होना चाहिए। हमास के वक्त के सरबराह खलील अल-हया कहते हैं, गज़ा जंग रोकने के लिए मुकम्मल तैयार है। इसराइल वादा खिलाफी कर रहा है, गज़ा में जंग के खात्मे की ज़मानत चाहते हैं। हमास ने मिस्र में जारी मुज़ाकरात में अपने मुतालबात पेश कर दिए। हमास तर्जुमान ने बताया, हम मुआहदे की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसे मुआहदे पर काम कर रहे हैं जो जंग बंदी का सबब बने। काबिज फ़ौज के मुकम्मल इनखला और इमदाद की रसाई अव्वलीन तरजीह है। बेघर अफराद की उनके घरों को वापसी होनी चाहिए। मुतालबात में फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की ज़ेर निगरानी तामीर नौ के फौरी आगाज़ की ज़मानत भी शामिल है। गज़ा पर सोहनी जारियत और तबाहकारी की जंग को फौरी रोकना है। दो साल में अमेरिका ने इसराइल पर $34 अरब निछावर किए। इसराइल अमेरिका की सिफारती और माली हिमायत से जंगें लड़ रहा है। अमेरिकी इदारे कॉस्ट ऑफ वॉर की रिपोर्ट बताया गया, अमेरिकी मदद के बगैर इसराइल गजा, लबनान, ईरान में जंगें नहीं लड़ सकता। अमेरिकी हथियार और पैसा ना होता तो इसराइल हमले ना करता। इसराइली फौज अमेरिकी हथियारों के बगैर जंगी सलाहियत बरकरार नहीं रख सकती थी। बाइडन और ट्रंप दोनों ने इसराइल को हथियार और फंड दिए। अमेरिका की अंधी हिमायत ने इसराइल को आलमी क़वानीन तोड़ने का हौसला दिया। अमेरिकी अवाम अपने टैक्सों के गलत इस्तेमाल पर सख्त बरहम। बैनुल-अक़वामी मामलात और उसकी डिप्लोमेसी के जो तकाजे हैं वो ज़रूर पूरे करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही है कि रियासत सिर्फ फ़लस्तीन की है। गज़ा की सूरत हाल है और हमास की जिद्दोजहद, इसने पूरी दुनिया में मुनाफ़िक़त के पर्दे चाक कर दिए। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी के लिए इसराइल को लाइसेंस टू किल दिया। हमास ने मुदब्बिराना पॉलिसी से दुनिया भर में इसराइल की दहशतगर्दी को बेनकाब किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तूफ़ानुल अक़सा के 2 साल मुकम्मल होने पर वीडियो पैगाम। कहा, तूफ़ानुल अक़सा ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तरफ जालिम इसराइल, इसका सरपरस्त अमेरिका है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के बाज़मीर इंसान हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए खड़े हैं।
مسلمان ممالک بالخصوص پاکستان فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے. اسی سے دنیا میں امن ہوگا. حافظ نعیم کی سینیٹر مشتاق احمد پر اسرائیلی قید میں تشدد کی مذمت. پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے، غلام نہیں. نون لیگ اپنی لڑائی اپنے گھر میں لڑے. پیپلز پارٹی کو اس پہ آنے کا شوق نہیں. پیپلز پارٹی کی سینیٹر پرویشا خان کی نیوز کانفرنس. کہا پنجاب حکومت پر تنقید کا مطلب صوبے پر تنقید نہیں. کوئی پارٹی کسی ایک صوبے کو اپنی جاگیر قرار نہیں دے سکتی. بلاول بھٹو نے نریندر مودی کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا. ہم آج بھی کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. CCD نے جتنے جعلی مقابلے کیے، جو افراد مارے گئے ان کا مقدمہ لڑیں گے. وقار مہدی نے کہا سیلاب زدگان کی مدد میں ناکام پنجاب حکومت گھبراہٹ اور بخلاہٹ کا شکار. شعلے اگلتی زبانوں کے ساتھ سیز فائر کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. کہا پہلے گالیاں دیتے ہیں، شعلہ بیانی کرتے ہیں، جواب دو تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. سندھ بھی کسی وڈیرے کی جاگیر نہیں جس کو آپ ہر فورم پر سندھو دیش کہتے ہیں. جمہوریت کا لیکچر ہمیں مت دیں. آپ نے جمہوریت اپنے نازک کندھوں پر نہیں اٹھائی. آپ دن رات ہماری لیڈرشپ پر حملے کریں گے تو کیا ہم پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ یہ ہماری لیڈرشپ اور پارٹی کی اعلیٰ ظرفی ہے جو ذاتی حملوں کے بغیر بھی خاموش ہے. چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت براہ راست نشر کرنے کی استدعا منظور. سپریم کورٹ کا 8 رکنی آئینی بینچ آج سماعت کرے گا. وکیل خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر صلاح الدین نے موقف اپنایا. ہر شہری کو عوامی اہمیت کے حامل معلومات تک رسائی ہونی چاہیے. 26ویں ترمیم کا ڈرافٹ بھی عوامی سطح پر شیئر نہیں کیا گیا تھا، نہ عوامی سطح پر بحث ہوئی. رات کی تاریکی میں ترمیم کی گئی. آٹھ اکتوبر 2005 زمین نے کروٹ لی اور لوگوں میں قیامت ٹوٹ پڑی. پاکستان میں تباہ کن زلزلے کو 20 سال ہو گئے. 80,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بنے. لاکھوں لوگ بے گھر اور زخمی ہوئے. لواحقین تباہ کن زلزلے میں بچھڑنے والوں کو آج تک نہیں بھولے. خیبر پختونخوا اور آزاد جموں کشمیر سب سے زیادہ متاثر ہوئے. بالاکوٹ صفحہ ہستی سے مٹ گیا. بالاکوٹ اور راولاکوٹ سمیت کئی متاثر اضلاع میں تعمیر نو کے منصوبے 20 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکے. مارکہ حق میں بھارت پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا سکا. پاکستان نے کبھی اعداد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا امریکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو. کہا پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہے. ہماری فوجی ترقی، حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارمز اور اندرونی پاکستانی ٹیکنالوجی کو شامل کر رہی ہے. ہم خود ساختہ اور بین الاقوامی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیار ہیں. انہوں نے پاکستانی ہتھیاروں بشمول افواج میں شامل چینی پلیٹ فارمز کی مؤثر کارکردگی کی توثیق کی. سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کاروباری وفد پاکستان پہنچ گیا. ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے وفد کی قیادت شہزادہ منصور بن محمد ال سعود کر رہی. وفد پاکستانی قیادت اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتیں کرے گا. چیمبرز آف کامرس سمیت کاروباری گروپ سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے نئے مواقع تلاش کیے جائیں گے. وفد کا دورہ دونوں ملکوں کے گہرے اور برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے. PTI کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں گروپ بندی پر گرما گرم بحث. علی امین گنڈاپور اور علیمہ خانم کے درمیان صلح کی تجویز. صوبائی صدر جنید اکبر کہنا تھا صرف مجھے ہٹانے کے لیے سب کو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دلائے گئے. منافقت ہو رہی ہے. صوبائی صدر ہوں لیکن حکومت تعاون نہیں کرے گی. بعض منافق لوگ بانی کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. جنید اکبر نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا. چند اراکین نے خیبر پختونخوا حکومت سے 2002 وزراء کو ہٹانے پر بھی بھرمی کا اظہار کیا. ریکوٹیک منصوبے کے لیے 6 ڈونر ایجنسیز کے ساتھ $3.5 ارب فائننسنگ کا معاہدہ طے کیا. US ایگزم بینک، ایشین ترقیاتی بینک سمیت 11 بین الاقوامی مالیاتی ادارے معاہدے کا حصہ. 45 سے 90 دن میں شرائط پوری کرنے کے بعد فنڈنگ شروع ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے ڈونر ایجنسیز کی جانب سے 4 سے 5 سال کا گریس پیریڈ دیا جائے گا.
قرض کی واپسی آئندہ 12 برسوں میں مکمل کی جائے گی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ وکیل سلمان صفدر کی ماتحت عدالت کو کیس کے حتمی فیصلے سے روکنے کی سزا۔ موقف اپنایا، ٹرائل کورٹ نے میرے موکل کو 342 کا سوال نامہ دے دیا، کل جواب مانگے ہیں، شاید پرسوں سزا سنا دیں۔ جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے، میں اس کیس میں نوٹس کرتا ہوں جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئی۔ عدالت نے سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی۔ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کو پہلے ہم نے گرفتار کیا ہے، اسے خریداری کروائی ہے، پھر اس کو پکڑ کے لائے ہیں، اس کے گھر پہ ریڈ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے گھر میں اور بھی ویڈ پڑا ہوا ہے اور اس کے پورا پلانٹ لگے ہوئے ہیں۔ کراچی میں بنگلے کی چھت پر ویٹ کاشت کرنے کا انکشاف۔ نیا ناظم آباد میں بنگلے کی چھت پر 45 پودے کاشت کیے گئے۔ پودوں میں تقریباً 12 کلو ویٹ تھی، جس کی مالیت 12 کروڑ روپے۔ ایکسائز پولیس نے ملزم کو گرفتار کے لیے مقدمہ درج۔ پشاور میں پولیس مقابلہ انتہائی مطلوب ملزم سمیت دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، بھرتاخوری کے مقدمات میں مطلوب 3 ملزم ہلاک۔ پولیس کو سوشل میڈیا پر چیلنج کرنے والا انتہائی مطلوب ملزم بھی منڈی والوں میں شامل۔ ملزم کی شناخت آدم عرف آدمی کے نام سے ہوئی۔ پشاور پولیس اور ملزمان میں پنڈی واہ کوہستان کالونی میں 3 گھنٹے مقابلہ جاری رہا۔ گلگت بلتستان کے سیاحتی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف بارش۔ گردوں میں بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی۔ ویوسائی میں نظارے مزید دل فریب ہو گئے۔ ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کی خوب موج مستی۔ محکمہ موسمیات کی برف باری اور بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ میدان میں ہاتھ نہیں ملاتے مگر پیسے کے آگے جھک جاتے ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے آفیشل نے عالمی ایونٹ میں پاک بھارت میچ کا انعقاد مجبوری قرار دے دیا۔ بھارتی اخبار کو انٹرویو میں کہا، باتیں کرنا آسان لیکن پاک بھارت میچ نہ کرانے پر اسپانسر اور براڈ کاسٹر راضی نہیں ہوں گے۔ برطانوی اخبار کے مطابق ہر پاک بھارت میچ سے تقریباً $500 ملین آمدنی ہوتی ہے۔ ایشیا کپ میں بھارتی ڈرامے بازی پر سابق انگلش کپتان مائیکل ایتھرٹن نے ICC پاک بھارت مقابلے شیڈول نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں انگلینڈ کی لگاتار دوسری کامیابی۔ بنگلہ دیش کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ گوہاٹی میں 179 رنز کا ہدف، 23 گیند پہلے حاصل کیا۔ نائٹ نے 79 رنز کی میچ وننگ اننگ کھیلی۔ کپتان نیٹ برنٹ نے 32، چارلی نے 27 رنز بنائے۔ فہیمہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ بنگلہ دیشی ٹیم پہلے کھیل کر 178 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کے سٹار بیٹر صدر امین پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد۔ ICC نے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ صدرہ نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں 2 سینچریوں کی مدد سے 293 رنز بنائے۔ بھارت کی سمرتی اور جنوبی افریقہ کی تسبین برڈ بھی شامل ہیں۔ اور چاند معمول سے زیادہ بڑا اور روشن، رواں سال کا پہلا سپر مون آج دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے دیگر حصوں میں سپر مون کا نظارہ۔ چاند زمین کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے 6% زیادہ بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوتا ہے۔ سپر مون کے دوران انڈیارو سندھ میں پرندے کے گزرنے کا منظر کیمرے کی آنکھ نے قید کر دیا۔